رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، بے حساب اور بے شمار صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے بعد میرے معزز و مکرم سامعین، یہ کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو سامنے لایا جائے تاکہ میں اپنے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے اسوہ حسنہ کو جان کر اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں. اسی مقصد کے پیش نظر میں نے اس سے پہلے 4 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا ہے، پنجابی، انگلش، اردو اور چائنیز میں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اصل پیغام کو سمجھ سکیں. اور اس کے بعد اسی مقصد کی یہ اگلی کڑی ہے سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ جاننے کے لیے اسے جاننا، اسے سمجھنا بہت ضروری تھا تاکہ ہمارے راستے ہمارے سامنے واضح اور کلیئر ہو سکیں اور ہم اپنے رب کی رضا کو پا سکیں. ہمیشہ کی طرح خطبہ مسنونہ سے آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور آپ پر ایمان لائے، وہ سلسلہ جاری ہے اور اس سے ہی یہ آگے ہم شروع کرنے والے ہیں. یہ پہلا قافلہ خیر تھا جس میں شامل خوش نصیب افراد نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اپنی قوم کو بھی اسلام کے سایہ رحمت میں لانے کی بھرپور جدوجہد کریں گے. انہوں نے دین اسلام سے کامل وفاداری کا ثبوت دیا. وہ مدینہ پہنچتے ہی دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کے لیے سرگرم عمل ہو گئے. انہوں نے اپنے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور اپنے جملہ دوست و احباب کے سامنے پیغام حق پیش کیا. اس مقدس دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے میں گھر گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل اور اسلام کا چرچا پھیل گیا. قرآن پاک میں آتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یقیناً جب اللہ چاہتا ہے قوموں کی تاریخ میں فیض رسانی کے لیے ایسے ہی فیصلہ کن انقلابی امور آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو بظاہر ملاقات اتفاقاً ہوئی، لیکن در حقیقت اس کام میں اللہ تعالیٰ ہی کا ارادہ کار فرما تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایک نیا چشمہ خیر جاری ہو جائے، اور یہ چشمہ خیر ایسی انقلابی قوت سے جاری ہوا کہ پتھروں کی پوجا کی لعنت سے چھٹکارے کا لمحہ آ پہنچا۔ یہ تاریخ کا انتہائی اہم موڑ ثابت ہوا۔ زمانے اور زندگی کی رفتار اندھیروں سے نکل کر ہدایت کے اجالے میں تیز گام ہو گئی۔ اس وقت یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنی تھوڑی سی مدت میں یہ متعصب بت پرست کھلم کھلا اسلام کی حقانیت و دعوت کے علمبردار، حق کے فدائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بن جائیں گے۔ وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ان کے قلوب کے ساتھ ان کے چہرے بھی نور حق سے جگمگا رہے تھے۔ اب ان کی کایا پلٹ چکی تھی اور وہ فطور و فساد کے عقیدے سے تائب ہو کر ایک روشن عقیدے کے حامل ہو چکے تھے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت تھی کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے زرخیز میدان فراہم ہو گیا اور ناتوان مظلوم مسلمانوں کو محفوظ پناہ گاہ مل گئی۔ اب آشوب و آزمائش کا وہ دور بدل گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی روح فرزا مصائب جھیل کر قبائل کے پاس جاتے تھے اور دین حنیف کی دعوت کے لیے نصرت و حمایت کا مطالبہ فرماتے تھے۔ اب اسلام کو مضبوط قوت والا شیر تل لشکر میسر آنے والا تھا۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہونے والا تھا تاکہ سابق ایام کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ بلا شبہ بہتر انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ آج کی بات مکہ معظمہ میں خیر اور بھلائی کے قافلے اور ہراول دستے اترنے والے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی فلاح کے لیے منتخب فرما لیا تھا تاکہ وہ ہدایت پا سکیں، روشنی میں تیرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے بھلائیاں اکٹھی کریں، اور جب مدینہ لوٹیں تو خیر اور نور ہدایت کے سفیر کبیر نظر آئیں۔ اس ملاقات میں خزرج کے لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے، ابھی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی کیونکہ یہ ایک اقلیتی جماعت تھی، اس لیے یہ حضرات دعوت اسلام کے مخلص مبلغ تو بن گئے، لیکن سر دست انہوں نے مدینہ میں اپنے قبائل سے مشورے کے بغیر کوئی معاہدہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب بھی تھا جس نے مدینہ والوں کے لیے قبول اسلام کا راستہ ہموار کیا۔ وہ سبب جنگ بواس تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں بواس کی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفاد میں پہلے ہی مقدم کر رکھا تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ان لوگوں کی جمعیت منتشر ہو چکی تھی، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کیے جا چکے تھے اور باقی لوگ زخموں سے چور تھے۔ اس لحاظ سے اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس لیے مقدم کیا تھا تاکہ وہ آپ کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بواس ایک جگہ کا نام ہے، بعض نے قلعے کا نام بتایا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر بنو قریظہ کے قریب ایک زرعی زمین تھی جہاں اوس اور خزرج کے درمیان شدید جنگ ہوئی جس میں فریقین کے بہت سے افراد مارے گئے۔ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض نے یہ مدت کم و بیش بھی بتائی ہے۔ اس جنگ میں وہ تمام متکبر سردار مارے گئے جو کسی کے ماتحت نہیں رہ سکتے تھے، نہ ان سے قبول اسلام کی امید کی جا سکتی تھی۔ اس قماش کے لوگوں میں سے ایک سردار عبداللہ بن ابی بچ گیا تھا۔ بیعت کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ بیعت کے لغوی معنی ہیں سودا کرنا۔ یہ سودا چاہے مال کا ہو یا کسی اور ذمہ داری کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن الیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
اصطلاحی طور پر بیعت اس معاہدے کو کہتے ہیں جو امیر کی اطاعت کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی کی بیعت کرتا ہے وہ در حقیقت اسے اطاعت کا حلف دیتا ہے اور اس سے عطیہ لیتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص سامان فروخت کر کے اس کی قیمت وصول کرتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات میں اہل عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بات طے ہو جاتی تھی تو بائع اور مشتری ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر سودا پکا کرتے تھے۔ اسی طرح جب وہ ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے تب بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ حکمرانوں یا امراء کے ساتھ معاہدہ کرتے تو اس معاہدے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کو بھی بیعت کا نام دیتے تھے۔ عقبہ سے مراد عقبہ جمرہ ہے، یعنی وہ گھاٹی جہاں بڑا جمرہ ہے جو منع کے آخر میں قبیلے کی جانب ہے، جیسا کہ کئی ایک اہل علم نے اس کی بھی تصدیق کی ہے۔ علامہ برہان الدین حلبی نے بھی محب طبری کی پیروی کرتے ہوئے اسے قوی قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہاں اس سے زیادہ اور کوئی مقام نمایاں نہیں۔ ممکن ہے اس سے مراد وہ بلند جگہ ہو جو منع کی طرف جانے والے راستے کی بائیں جانب واقع ہے۔ یہ جگہ اہل مکہ میں مسجد بیت کے نام سے معروف ہے۔ اس بنا پر اس سے مراد وہ جگہ ہے جو گھاٹی کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کی اس گھاٹی کے پاس مدینہ سے آنے والے مسلمانوں سے عہد لیا تھا، چنانچہ اس معاہدہ کو بھی مالی معاوضے سے تشبیہ دیتے ہوئے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ قرآن مجید اور احادیث میں اہل ایمان کی بیعت کا خصوصیت سے تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مومنوں کی اللہ رب العزت سے بیعت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا الیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصار مدینہ سے رابطہ ہوا اور مدینہ کے جو لوگ شروع مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے اپنے قبیلے میں پہنچ کر دین حنیف کی دعوت دی اور اپنی قوت مضبوط کی، یوں ان کے ساتھ کچھ اور افراد مل گئے۔ چنانچہ اگلے سال یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تیسرے سال 70 سے زیادہ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت رضوان 6 ہجری 628 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے نکلے۔ آپ کے ساتھ 1400 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ راستے میں آپ کو مقام حدیبہ پر روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر کبیر کی حیثیت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کے پاس بھیجا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر وحشت اثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام بے قرار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے جانثاروں سے موت پر بیعت لی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس نے عہد توڑا اور وہ اس عہد شکنی کا وبال خود اپنے ہی سر لیتا ہے، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم دے گا۔
اس بیعت کو بیعت رضوان کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ بیعت کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا و رحمت سے نواز کر قرآن کریم میں یہ بشارت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا، پس اس نے ان پر تسکین و طمانینت نازل فرمائی اور بدلے میں انہیں عنقریب رونما ہونے والی فتح سے نوازا۔ صلح حدیبیہ کے بعد کچھ خواتین ہجرت کر کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرنے حاضر ہوئیں۔ مزید برآں جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے خاص طور پر بیعت لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو مومنہ خاتون ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، آپ اس کا اس طریقے سے امتحان لیتے تھے۔ سورہ ممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور اللہ سے ان کے لیے دعائے مغفرت مانگیں، بے شک بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو مومنہ عورت ان شرائط کا اقرار کر لیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم، بیعت لیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین سے صرف زبانی بیعت لیتے تھے۔ مختلف قبائل اور گروہوں کے علاوہ جو لوگ انفرادی طور پر اسلام قبول کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی بیعت لیتے تھے۔ ابن شماسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ لب مرگ تھے، بہت رو رہے تھے۔ انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں چیز کی بشارت نہیں دی تھی؟ کیا آپ کو فلاں فلاں بات کی خوشخبری نہیں سنائی تھی؟ وہ رخ پھیر کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بلا شبہ جو ذات راہ ہم آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں ان میں سب سے اچھی متاع یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سیدنا عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی زندگی میں 3 درجوں 3 مرحلوں میں رہا۔ پہلا مرحلہ تو وہ تھا جب میری حالت یہ تھی کہ مجھ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کسی کو بغض نہ تھا، اور میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قابو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالوں۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔
دوسرے مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے معمولاً اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے دریافت فرمایا، مالکا یا عمرو، اے عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی، میں ایک شرط طے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تشترط بماسا، کیا شرط طے کرنا چاہتے ہو؟ میں نے گزارش کی، یہ شرط کہ مجھے معافی مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام وہ تمام گناہ ثاقب کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے ہوں، اور ہجرت وہ سارے گناہ نابود کر دیتی ہے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے تھے، اور حج ان تمام گناہوں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا، نہ میری نظر میں آپ سے زیادہ کسی کی عظمت تھی۔ میں آپ کی عظمت و جلالت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں بتا نہ سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو امید تھی کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ ہم نے کچھ معاملات کی ذمہ داری سنبھال لی۔ میں نہیں جانتا کہ ان کے بارے میں میرا کیا حال رہا۔ پھر آپ نے وصیت کی، میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، میری میت کے ساتھ آگ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری لاش پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر تک دعائے مغفرت کرتے ہوئے ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں اور یہ دیکھ لوں کہ میں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے ہر کام، اسلام، ہجرت، جہاد، نماز، زکوٰۃ، نصیحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دیگر شرائع اسلام پر بیعت کرنا صحیح عمل ہے، اور اس بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو بہرحال فرض ہے۔ بعد کے امراء و خلفاء کے لیے بھی سماع و طاعت کی بیعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم اس شرط سے مشروط ہے کہ وہ کسی گناہ کی طرف بلائیں گے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر سماع و طاعت لازم ہے، چاہے پسندیدہ امر ہو یا ناپسندیدہ، اللہ یہ کہ اسے کسی گناہ کا حکم دیا جائے۔ اگر گناہ کا حکم دیا جائے گا تو سماع و طاعت نہیں ہوگی۔ خلیفہ وقت کی بیعت بھی بہت اہم ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں خلافت کا کوئی دوسرا دعوے دار پیدا ہو جائے تو حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اسلامی مملکت میں انتشار اور بد امنی کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب خلیفہ کے پاس مکمل اقتدار ہو، وہ حدود نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور جنگ و صلح کے معاہدوں کا مجاز ہو۔ ان دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیعت کا ذکر امامت کبریٰ تک محدود ہے۔ کسی ایسے امام، امیر، جماعت یا کسی شیخ و مرشد کی بیعت نہیں کی جا سکتی جو اقتدار کا حامل ہو، نہ حدود نافذ کر سکتا ہو، نہ صلح و جنگ کے معاہدے کا مجاز ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد